بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب مشرک موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو اس کا ایمان معتبر ہے یا نہیں۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، اس کے تعلق سے جواب واضح نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ غرغرہ سے پہلے ایمان لانا معتبر ہے، حالت غرغرہ میں نہیں۔ اگر حالت غرغرہ سے پہلے ایمان لے آیا، اگرچہ مریض کو اپنی موت کا یقین کامل ہو چکا ہو، لیکن ابھی حالت غرغرہ نہیں ہے، تو اس کا ایمان لانا معتبر ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ابو طالب سے کہا تھا کہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے حضور اس کی گواہی دوں گا، تو ابو طالب کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا آخری وقت تھا، انہیں بھی اور دوسروں کو بھی موت کا یقین تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حالت میں اسلام پیش کیا۔ اگر ابو طالب قبول کر لیتے اور کلمہ پڑھ لیتے تو وہ ضرور مسلمان بلکہ صحابی رسول ہوتے، مگر ابو طالب نے اس وقت میں بھی کلمہ توحید نہیں پڑھا، اس لیے ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا۔ اس تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باضابطہ رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام شرح المطالب فی مبحث ابی طالب ہے۔ ہم انشاءاللہ اس رسالے کے کچھ مباحث کو بھی اپنی تقریر میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور ایمان ابی طالب کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلے بخاری شریف کی اس حدیث کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح اور توضیح سننے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، اور یہ ایک ماں کے بطن سے تھے، حقیقی بھائی تھے دونوں۔ اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال کے وقت نبی کریم علیہ السلام کو ابو طالب کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش اور اعانت، ہمدردی اور حمایت میں مرتے دم تک کوئی کمی نہیں کی۔ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی حمایت کی، مدد کی، اور ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اسی لیے ان کے انتقال سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
شدید صدمہ ہوا۔ ابو طالب کا یہ تعارف آپ ذہن نشین رکھیں۔ دوسری بات، اس روایت میں ابو جہل کا ذکر ہے۔ ابو جہل کا نام عمرو ابن ہشام ابن مغیرہ مخزومی، اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کنیت ابو جہل رکھی۔ اس کی ماں کا نام اسماء بنت سلامہ تھا۔ دوسرا ایک نام کا اور ذکر آئے گا، وہ نام ہے عبداللہ ابن ابی امیہ۔ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ۔ عبداللہ ابن ابی امیہ کی والدہ عاتکہ ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی امیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف بہت سخت تھے، سرکار سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی امیہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے آئے۔ انہوں نے اور ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور عبداللہ ابن ابی امیہ طائف میں شہید ہو کر فوت ہوئے۔ یہ آپ تعارف ذہن نشین رکھیے گا۔ اب میں پہلے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث مبارک پیش کی ہے وہ سنیے، اور میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے جو عنوان قائم کیا ہے، باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، اس باب کے تحت ابو طالب کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث سننے سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا بھی تعارف ذہن نشین رکھیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں اسحاق، یا تو یہ اسحاق ابن راہویہ ہیں یا اسحاق ابن منصور، اور دونوں امام بخاری کی شرط پر ہیں۔ دوسرے ہیں یعقوب، ان کے شیخ یعقوب، یہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یعقوب، ان کا انتقال 208 ہجری کے ماہ شوال میں ہوا۔ یعقوب کا ان کے شیخ ہیں، خود ان کے والد جن سے روایت کی ہے وہ ہیں ابراہیم بن سعد ابو اسحاق زوری قرشی۔ ان کا انتقال 183 ہجری میں بغداد مقدس میں ہوا۔ یہ بغداد کے ایک منصب قضا پر تھے۔ انہوں نے روایت کی ہے صالح ابن کیسان سے۔ ان کا انتقال 140 ہجری کے بعد ہوا۔ انہوں نے روایت کی ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زوری سے۔
انہوں نے روایت کی ہے سعید ابن مسیب سے، انہوں نے روایت کی ہے انہوں نے روایت کی اپنے والد مسیب سے، مسیب ابن حزن، مسیب بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حزن یہ بھی صحابی ہیں، دونوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اور مسیب ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ ہاں، اور ان کے والد حزن ابن ابی وہب ابن عمر ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم مخزومی ہیں، انہوں نے ہجرت کی اور یہ خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں، خلافت ابی بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے حزن۔ اب سنیے، فرماتے ہیں سعید ابن مسیب اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہو لما حضرت ابا طالب الوفات، کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا اور وفات کی علامتیں ظاہر ہو گئیں، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام ابو طالب کے پاس تشریف لائے، فوجد عنده ابا جہل ابن ہشام وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ ابن ابو امیہ، عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ کو پایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ کلمہ، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ یہ بدل ہے لا الہ الا اللہ سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے حضور اس کی گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، اس پر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب تم عبد المطلب کے ملت سے پھرو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعودانی بتلک المقالہ، نبی کریم علیہ السلام اس پر کلمہ توحید مسلسل پیش فرماتے رہے، اور وہ دونوں وہی لوٹاتے رہے، کیا لوٹاتے رہے کہ اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے ملت سے پھرو گے؟ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم بہی، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخر بات کہی وہ یہ تھی، اس کلمے پر ذرا غور کیجئے، فرماتے حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم بہی، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخر بات کہی وہ یہ تھی، کیا تھی کہ اپنے بارے میں کہا هو علی ملتی عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے ملت پر ہے،
وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ بھی ایمان ابی طالب پر اصرار کرنے والے اس لفظ پر غور کریں، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ فقال رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہا عنہ، بخدا میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جب ما لم انہا عنہ واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہے، ما لم انہا عنہ جب تک کہ میں روکا نہ جاؤں۔ فانزل اللہ فیہ، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی اور مسلمانوں کے شایان اور لائق نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو طالب کے لیے استغفار ختم کر دیا۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، تو اس آیت میں یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، اور کہا گیا، فرمایا گیا کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں، مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں، یہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے۔ کس پر نازل ہوا؟ کہ جب کہ نبی کریم علیہ السلام ابو طالب کے لیے مغفرت اور کی طلب اور بخشش کی طلب کرتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، اور وہ ایمان سے خالی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے ملت پر ہیں، اور عبد المطلب زمانے عبد المطلب مواحد تھے، اور عبد المطلب مواحد بھی ہیں اور ناجی بھی ہیں، تو ان کے ملت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب مواحد تھے، اور مواحد ہی دنیا سے گئے۔ تو اب جب مواحد دنیا سے گئے تو پھر ان کی نجات میں اب کیا شبہ رہ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب زمانے فطرت میں تھے، اس زمانے میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، اس عہد میں، اس زمانے میں نجات کے لیے اقرار توحید اور شرک سے اجتناب کافی تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہو گئے تو اب صرف توحید کافی نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے وہ ناجی نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ پورے کلمہ طیبہ کا علم ہے، اور اسے قبول اسلام لازم ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو ارشاد ہے کہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، کا مطلب پورے کلمہ طیبہ کہنا اور اسلام قبول کرنا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، اور
ابو اسحاق زجاج نے کہا کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر حضور سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم الی یوم القرار کی حفظ و حمایت و کفالت و نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیز و قریبوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، کوئی دقیقہ غمگساری و جان نثاری کا نہ اٹھا رکھا، اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں قصائد ان سے منقول، اور ان میں برائے فراست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے، بعد بعثت شریف ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ حدیث و مراجعت کتب سیر سے ظاہر۔ ایک شعر ان کے قصیدے کا صحیح بخاری شریف میں بھی مروی ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے رنگ والے جن کے روئے روشن کے توسل سے پانی برستا ہے، یتیموں کے جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل قرار پاتے، اور افضل العامام حضور افضل الانام علیہ وعلا آلہ افضل الصلاۃ والسلام کہلائے جاتے۔ تقدیر الہی نے بربنا اس حکمت کے جسے وہ جانے، یا اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں گروہ مسلمین و غلامان شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شمار کیا جانا منظور نہ فرمایا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صرف معرفت گو کیسی کمال کے ساتھ ہو ایمان نہیں، دانستن و شناختن اور چیز ہے، اور اذعان و گرویدن اور۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال علماء، اقوال علماء و محدثین و مفسرین سے یہ ثابت کیا کہ ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا۔ چنانچہ آیت کریمہ میں پہلی آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے جسے دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا جسے چاہے، وہ خوب جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ اب معالم التنزیل میں نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ مدارک التنزیل میں قال الزجاج
اجمع المفسرون انها نزلت فی ابی طالب. زجاج نے کہا کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. اور حدیث صحیح میں اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب سے اس کے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا تو اس نے صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا، ورنہ حضور کی خوشی پوری کر دیتا. اس پر رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری، یعنی اے محبوب تم اس کا غم نہ کرو، تم اپنا منصب تبلیغ ادا کر چکے، ہدایت دینا اور دل میں نور ایمان پیدا کرنا یہ تمہارا فعل نہیں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کسے یہ دولت دے گا کسے محروم رکھے گا. اور یہ دوسری اس کے مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اس حدیث کا. اور دوسری آیت کریمہ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ روا نہیں ایمان اور ایمان والوں کو کہ استغفار کریں مشرکین کے لیے اگرچہ وہ اپنے قرابت والے ہوں، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ بھڑکتی آگ میں جانے والے ہیں. یہ آیت کریمہ بھی ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. چنانچہ تفسیر امام نصفی میں ہے ہم علیہ الصلوۃ والسلام ان یستغفر لابی طالب فنزل ما کان للنبی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للنبی. اور جلالین شریف میں نزل فی استغفارہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب. آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی. اور ابو علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرمایا کہ ابو اسحاق زجاج فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے انہا نزلت فی ابی طالب، کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. اب بخاری شریف کی جو یہ روایت آپ نے پڑھی ابھی، اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھ کو منع نہ کیا جائے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کیا اور صاف ارشاد فرمایا کہ مشرکوں دوزخیوں کے لیے استغفار جائز نہیں ہے. ہاں جائز نہیں ہے. تیسری آیت کریمہ آپ سنیے. تیسری آیت کریمہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. قرآن فرماتا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ اس نبی سے اوروں کو روکتے اور باز رکھتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود اس پر ایمان لانے سے بچتے اور دور رہتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ
اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر جو بے شعوروں کے سے کام کرے تو کہ خود تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے اوروں کو باز رکھے اور خود ایمان لانے سے بچے اور دور رہے، تو جان بوجھ کر بے شعور والے جو کام کرے اس سے بڑھ کر بے شعور کون ہے؟ سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے تلمیذ رشید امام اعظم کے استاد محترم امام عطا ابن ابی رباح نے یہ فرمایا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ چنانچہ انوار التنزیل میں ہے ینہون عن التعرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینہون عنہ فلا یؤمنون به کابی طالب، کہ وہ لوگ کہ نبی کریم علیہ السلام کا تعاقب کرنے سے اوروں کو روکتے ہیں اور خود آپ سے دور رہتے ہیں، چنانچہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ ابو طالب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، مشرکین کافرین کو نبی کریم علیہ السلام کی ایذا سے منع کرتے تھے، باز رکھتے تھے اور خود نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے سے دور رہتے تھے۔ اب ان تین آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب حدیث سنیے، حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا، ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچا تھے، 12، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 4 چچا زندہ تھے، حمزہ، عباس، ابو طالب اور ابو لہب۔ 4 میں 2 حضرت حمزہ حضرت عباس یہ ایمان لائے اور ابو طالب اور ابو لہب یہ ایمان سے محروم رہے، ایمان سے یہ 2 محروم رہے، اور حضرت حمزہ حضرت عباس یہ 2 ایمان لے کر کے آئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع دیا؟ کیا نفع دیا؟ خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا اور حضور کے لیے لڑتا جھگڑتا تھا، تو آپ سے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو فرمایا کہ میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو اسے کھینچ کر پاؤں تک آگ میں کر دیا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر زیادہ سخت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو پہچانتا، معجزات کو دیکھتا اور نبی کریم علیہ السلام کی حقانیت کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا، اور اس کے باوجود پھر انکار کیا تو یہ اشد انکار ہوا، اس لیے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوتا اگر میں نہ ہوتا، لیکن میں نے اسے کھینچ کر پاؤں تک آگ میں کر دیا، پاؤں تک آگ میں کر دیا۔ اب
یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اب اس کی شرح میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت سے ہے کہ ابو طالب اس کے باوجود کہ ایمان لانے سے اس نے انکار کیا پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نے اتنا کام دیا کہ بنسبت باقی کافروں کے اس کا عذاب ہلکا ہو گیا۔ پاؤں اب عذاب میں ہے، اب پاؤں عذاب میں کیوں ہیں؟ تو اس کی حکمت ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے، جو نقل فرمائی آل حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس کا ابو طالب کا سارا جسم نبی کریم کی حفاظت میں رہا اور پاؤں کفر پر جمے رہے، اس لیے پاؤں کو عذاب دیا گیا اور پاؤں اس کے عذاب آگ میں رہے۔ اور ایک یہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی اور حمایت کرنے کی وجہ سے سارا جسم اس کا عذاب سے محفوظ رہا، پاؤں کفر پر جمے رہے، اس لیے اس کے پاؤں تک عذاب دیا گیا۔ اور بخاری و مسلم میں پھر ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا، فقال لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت میری شفاعت اسے یہ نفع دے گی کہ جہنم میں پاؤں تک کی آگ میں کر دیا جائے گا، جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی، کہ جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اس کا دماغ جوش مارے گا اور اس کا بھیجا ابل کر پاؤں پر گرے گا۔ اب جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ عمدۃ القاری ارشاد الساری میں ہے کہ ابو طالب کے پاؤں تک آگ دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل جزا ہم شکل عمل دیتا ہے۔ ابو طالب کا سارا بدن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں صرف رہا، ملت کفر پر ثابت قدمی نے پاؤں پر عذاب مسلط کیا۔ دوسری روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ قیل للنبی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا حضور نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا؟ تو فرمایا میں نے اسے دوزخ کے غرق سے پاؤں کی آگ میں کھینچ دیا۔ اب علامہ عینی نے فرمایا کہ کافروں کے اعمال تو بالکل ہباء منصورہ ہوتے ہیں، ان اعمال میں تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو امام علامہ عینی نے فرمایا کہ ابو طالب کو یہ نفع ملنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے، ورنہ تو کافروں کے اعمال تو غبار میں ہوا پر اڑائے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، حارث ابن ہشام نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں، کیا رشتہ داروں سے نیک سلوک، ہمسایہ سے اچھا برتاؤ، یتیم کو جگہ دینا، مہمان کی مہمانی دینا، محتاج کو کھانا کھلانا، اور میرا باپ ہشام یہ سب کام کرتا تھا، تو حضور کا اس کی نسبت کیا گمان ہے؟ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بھی قبر والا لا الہ الا اللہ نہ مانتا ہو وہ دوزخ کا انگارہ ہے۔ میں نے خود اپنے چچا ابو طالب کو سر سے اونچی آگ میں پایا، میری قرابت اور خدمت کے باعث اللہ رب العزت نے اسے وہاں سے نکال کر پاؤں تک آگ میں کر دیا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ابو طالب کے اعمال نفع دے گئے،
ورنہ کافروں کے کام تو سب برباد ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب بھی جہنم میں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت و خدمت کے باعث اللہ نے اس کا عذاب ہلکا کر دیا کہ پاؤں تک آگ میں کر دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت اور ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آون آل النار عذابا ابو طالب وهو متنعل بنعلین من نار، بے شک دوزخیوں میں سب سے کم عذاب ابو طالب پر ہے، وہ آگ کے 2 جوتے پہنے ہوئے ہیں جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ اور نعمان ابن بشیر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ دیگ کی طرح جوش مارے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَعْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب ایک حدیث پاک اور ہے، اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب کا انتقال شرک پر ہوا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والے سے اللہ عز و جل فرمائے گا تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر تیرا ملک ہوتا تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے کر عذاب سے نجات مانگنے پر راضی ہوتا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے روز میثاق جب کہ تو پشت آدم میں تھا اس سے بھی ہلکی اور آسان بات چاہی تھی کہ کسی کو میرا شریک نہ کرنا، مگر تو نہ مانا، اور تو نہ مانا بغیر میرا شریک ٹھہرائے ہوئے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوزخ کا جو عذاب ہے کہ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ 2 جوتے آگ کے پہنے ہوئے ہیں جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب شرک ہی پر مرا۔ اب آگ کے 2 جوتے کیوں پہنائے گئے؟ تو بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ابو طالب کے انتقال کے بعد اس کے بدن پر اپنا دستے اقدس پھیرا تھا، مگر تلووں پر ہاتھ پھیرنا یاد نہ رہا، اس لیے ابو طالب کو روز قیامت آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، باقی جسم ببرکت دستے اقدس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہے گا۔ اب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الشیخ اول قد مات قال اذهب فواری اباک۔ فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، کب؟ جب کہ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کا چچا وہ بوڑھا گمراہ مر گیا، تو فرمایا اذهب فواری اباک، جا اسے دبا آ۔ اور
ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ ہے کہ مولا علی نے عرض کیا ان عمک الشیخ الکافر قد ماتا فما ترا فی، حضور کا چچا وہ بڈھا کافر مر گیا، اس کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ ماذا ترا، کیا ما ترا کیا رائے ہے، یعنی غسل وغیرہ دیا جائے یا نہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہلا کر دبا دو، نہلا کر دبا دو۔ تو اور امام شافعی کی روایت میں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ انہ مات مشرکا، مشرک مرا، تو فرمایا اذهب فبارے، جاؤ دبا آؤ، آؤ دبا آؤ۔ اب ذرا اس حدیث کو تو دیکھیے، یہ حدیث ابو داود شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، اور بیہقی میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی نے کیا عرض کیا تھا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا، تو کیا کروں، کیا اسے غسل دیا جائے کہ نہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہلا کر دبا دو۔ اس حدیث جلیل کو دیکھیے، فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ ابو طالب کے مرنے پر خود امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور کا وہ گمراہ کافر چچا مر گیا، حضور اس پر انکار نہیں فرماتے، نہ خود جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ابو طالب کی بیوی امیر المومنین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انتقال کیا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر و قمیص مبارک میں انہیں کفن دیا، اپنے دستے مبارک سے لحد کھودی، اپنے دستے مبارک سے مٹی ڈالی، پھر ان کے دفن سے پہلے خود ان کی قبر میں لیٹے اور یہ دعا کی اللہ الذی یحیی ویمیت وهو حی لا يموت اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد ووسع علی مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین۔ اے اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، خود زندہ ہے کہ کبھی اس کے لیے موت نہیں، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی قبر وسیع کر، صدقہ اپنے نبی کا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا، تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، فرماتی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کاش ابو طالب مسلمان ہوتے تو کیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف نہ لے جاتے؟ صرف اتنے ارشاد پر قناعت فرماتے جا اسے دبا آؤ۔ امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قوت ایمانی دیکھیے کہ خاص اپنے باپ نے انتقال کیا ہے اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل کا فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مشرک مرا۔ ایمان فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت، ایمان ان بندگان خدا کے تھے اللہ و رسول کے مقابلے میں باپ بیٹے کسی سے کچھ علاقہ نہ تھا، اللہ اس کے رسول کے مخالفوں کے دشمن تھے، اگرچہ وہ اپنا جگر ہو، دوستان خدا و رسول کے دوست تھے اگرچہ ان سے دنیاوی ضرر ہو۔ اور ایک حدیث اور سنیے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ حضور کل مکہ معظمہ میں اپنے محلے کے کون سے مکان میں نزول اجلال فرمائیں گے؟ تو فرمایا حل ترا کا عقیل، کیا ہمارے لیے عقیل نے کوئی محلہ یا کوئی مکان چھوڑ دیا ہے؟
امام زین العابدین نے فرمایا ہوا یہ تھا کہ ابو طالب کا ترکہ عقیل اور طالب نے پایا، جعفر و علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ نہ ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ حضرت جعفر و علی کو، یہ دونوں حضرات ابو طالب کی موت کے وقت مسلمان تھے اور طالب کافر تھا، اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے۔ اسی بنا پر امیر المومنین فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ کافر کا ترکہ مسلمان کو نہیں پہنچتا۔ اب ذرا آپ یہ حدیث پاک ذرا دیکھیے، ابو طالب مرا، اس کے 4 بیٹے، ایک تو طالب اور عقیل اور علی اور جعفر۔ اب ابو طالب اگر مسلمان، اچھا ابو طالب کے انتقال کے وقت میں جعفر اور علی یہ دونوں مسلمان تھے، اور عقیل اور طالب یہ دونوں کافر تھے۔ عقیل بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اب اگر اور یہ مسئلہ ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوتا اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا، تو اگر ابو طالب مسلمان ہوتا تو اس کا ترکہ حضرت علی اور حضرت جعفر کو ملتا، طالب اور عقیل کو نہیں ملتا۔ مگر ابو طالب کے وارث کون ہوئے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی نہیں اور جعفر نہیں، بلکہ ابو طالب کے وارث عقیل اور طالب ہوئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب مشرک تھا۔ اگر مشرک نہ ہوتا تو اس کا ترکہ اس کے مشرک بیٹے جو اس وقت میں مشرک تھے جعفر اور طالب کو نہ ملتا، بلکہ ان کو ملتا جو کہ مسلمان تھے۔ کون؟ حضرت علی اور حضرت جعفر۔ تو ابو طالب کے ترکے کا اس کے 2 بیٹوں کو ملنا جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، ورنہ اس کے مسلمان بیٹے علی اور جعفر اس کے ترکے سے محروم نہیں ہوتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ عقیل نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہاں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور ایک حدیث اور سنیے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت اس سے پہلے ایک حدیث اور سنیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر کے آئے بیعت اسلام لینے کے لیے، تو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست انور ابو قحافہ سے بیعت اسلام لینے کے لیے بڑھایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا ان کے ہاتھ کی جگہ آج حضور کے چچا کا ہاتھ ہوتا اور ان کے اسلام لانے سے اللہ تعالی حضور کی آنکھ ٹھنڈی کرتا
تو مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے زیادہ یہ بات عزیز تھی۔ ذرا آپ غور تو کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تبھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیتے اور ان کے اسلام قبول کرنے سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا والد ابو قحافہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے۔ جتنی خوشی اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام قبول کرنے سے ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ اسلام لے کر کے آئے تھے۔ اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے آپ کے اسلام سے جتنی خوشی ہوئی اپنے باپ خطاب کے اسلام کی اتنی نہ ہوتی۔ اچھا، اور ایک حدیث اور ہے، قال باس ابو طالب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اطعمنی من عنب جنتک فقال ابو بکر ان اللہ حرمها علی الکافرین۔ ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کر بھیجی کہ مجھے اپنی جنت کے انگور کھلائیے، تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک اللہ نے انہیں کافروں پر حرام فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث اور سنیے۔ ہاں، ابو طالب کے مرض الموت میں کافران قریش نے صلاح دی کہ اپنے بھتیجے سے عرض کرو کہ یہ جنت جو وہ بیان کرتے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے لیے بھیج دیں کہ تم شفا پاؤ۔ ابو طالب نے یہ عرض کی اور یہ عرض کے ساتھ کسی کو بھیجا تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا پینا، جنت کا کھانا پانی کافروں پر حرام کیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لا کر ابو طالب پر سرکار نے اسلام پیش کیا۔ ابو طالب نے کہا لوگ حضور پر طعنا کریں گے کہ حضور کا چچا موت سے گھبرا گیا، اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو میں حضور کی خوشی کر دیتا۔ جب وہ مر گئے تو نبی کریم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اپنے والدوں قریبوں کے لیے دعائے بخشش سے کون مانے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے استغفار کیا اور نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ کر مسلمانوں نے اپنے اقارب مشرکین کے واسطے استغفار کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور ایک حدیث امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم نے فرمایا کانت مشیت اللہ عز و جل فی اسلام امی العباس و مشیتی فی اسلام امی ابی طالب فغلبت مشیت اللہ مشیتی۔ اللہ رب العزت نے میرے چچا عباس کا مسلمان ہونا چاہا
اور میری خواہش یہ تھی کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو. اللہ کا ارادہ میری خواہش پر غالب آیا کہ ابو طالب کافر رہا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے. اب ان احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا، یہ معلوم ہوا. اور فقہاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بھی ان احادیث کی روشنی میں احکام شرع بیان کیے. جیسے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ جب کافر مر جائے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار موجود ہو تو وہ اسے غسل دے، کفن پہنائے اور دفن کرے. اس مسئلے پر دلیل امام صاحب ہدایہ نے یہی پیش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے باپ ابو طالب کے بارے میں ایسے حکم دیا گیا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ علامہ امام صاحب ہدایہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو طالب کو غسل دینے سے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب کافر مر جائے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار موجود ہو تو وہ اسے غسل دے، کفن پہنائے اور دفن کرے. ہاں اب اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سے زائد فقہا کے اقوال نقل فرمائے اور اس بارے میں نقل فرمائے کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا. اور جو شیعہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بالکل بے اصل ہے، بالکل بے اصل ہے. اب رہا یہ کہ ابو طالب نے کفالت کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اب تمام شبہات کا جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کفالت تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہاں بالیقین کفالت کی، مگر کفالت نبی مستلزم اطاعت نبی نہیں. کیا فرعون نے حضرت موسیٰ کی کفالت نہیں کی تھی؟ اب دوسرا شبہ کہ نصرت اور حمایت کی، نصرت اور حمایت کی، تو بے شک نصرت اور حمایت کی، مگر نصرت اور حمایت یہ ایمان کو کہاں مستلزم ہے؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا ہے رسول اللہ ابو طالب آپ کی بڑی حمایت کرتا تھا، اسے کیا نفع ملا؟ تو جواب وہی ارشاد ہوا جو حدیث پہلے گزر گئی کہ وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوتا، میری وجہ سے اس کی عذاب میں تخفیف ہوئی. اور بلکہ جو آیت کریمہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ اوروں کو نبی کی ایذا سے روکتے اور خود ایمان لانے سے بچتے ہیں تو وہ خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں کرتے ہیں. تیسرا جواب یہ کہ اعتبار خاتمے کا انما الاعمال بالخواتیم، اور جب ابو طالب کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت، تو اب اگلے قصے سنانا، گزشتہ کفالت و نصرت سے دلیل لانا محض ساقط. چنانچہ سیاہ ستہ میں عبداللہ بن مسعود سے ایک لمبی حدیث ہے،
نبی کریم نے فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنہ، کہ بے قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، اتنے میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دو زخیوں کے کام کر کے دوزخ میں جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ صرف نصرت اسلام کو مستلزم نہیں ہے، اسلام کو مستلزم نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم، بے شک اللہ رب العزت اس دین کی مدد ایسے لوگوں سے فرماتا ہے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی مدد کی وجہ سے، دین کی مدد کی وجہ سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو بلا شبہ تھی، مگر محبت طبی حد تک تھی، جیسے چچا کو بھتیجے سے ہوتی ہے، اور بھتیجے بھی کیسے کہ حقیقی بھائی نوجوان گزرے ہوئے کی اکلوتی نشانی، پھر اس پر جمال صورت و کمال سیرت، وہ کہ اپنے تو اپنے غیر دیکھیں تو فدا ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے اعلی حضرت خاندان ہاشمی کا خاندان ہاشمی کا ایک اسی چراغ محمود و شمع بے دود سے روشن تھا۔ خاندانی حمیت ہر عاقل کو ہوتی ہے، خصوصاً عرب، خصوصاً قریش، خصوصاً بنی ہاشم۔ اس بنی ہاشم میں اس کا عظیم مادہ، لہذا جب آیت کریمہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت اسلام شروع کی، تو اشراف قریش جمع ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تم عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بڑھ کر اچھی اٹھان والا لڑکا ہم سے لے لو اور اسے بجائے محمد کے پرورش کرو اور انہیں ہم کو دے دو۔ اور اسی ارادہ فاسدہ پر عمارہ ابن ولید کو لے کر گئے تھے۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا خدا کی قسم کیا بری گائکی میرے ساتھ کر رہے ہو، کیا تم اپنا بیٹا مجھے دو کہ میں تمہارے لیے اسے کھلاؤں، پرورش کروں، اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کرو؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہونا، جب خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے صاحب بتا دیا کہ ان کی محبت وہی ہے کہ، اور ابو طالب نے کہا تھا کہ جب اونٹ شام کو نکلتے ہیں تو اگر کوئی ناقہ اونٹنی اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف میل کرتی ہو تو میں بھی تم سے اپنا بیٹا بدل لوں، لیکن کیا کوئی اونٹنی اپنا بچہ چھوڑ کر دوسرے کی طرف میل کرتی ہے، مائل ہوتی ہے؟ تو ابو طالب نے صاحب بتا دیا کہ ان کی محبت وہی ہے جو انسان تو انسان حیوان کو بھی اپنے بچے سے ہوتی ہے، اور ایسی محبت ایمان نہیں، ایمان تو حب شرعی ہے۔ ابو طالب میں اس کی شان نہیں۔ محبت شرعی و ایمانی ہوتی تو نار کو آر پر اختیار اور دم مرگ کلمہ طیبہ سے انکار اور ملت جاہلیت پر اصرار کیوں ہوتا؟ ہاں، اب ایک رائے یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرب انتقال تک اسلام نہ لانے کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت کفر پر اصرار کی حکمت اللہ جانے اس کا رسول، شاید اس میں اولاً یہ نقطہ ہو کہ اگر اسلام لاتے
اور اسلام لا کر مرتے تو مخالف گمان کرتے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ معاذ اللہ فریب برتا، اپنے چچا کو مسلمان تو کر لیا تھا مگر پناہ و ذمہ باقی رکھنے کے لیے ظاہر نہ ہونے دیا، جب آخر وقت آیا کہ اب وہ کام کا نہ رہا ظاہر کروایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی کہ ان مسلمانوں کی تسکین بھی ہے جن کے بزرگ حالت کفر میں مرے، جس کا پتہ جو حدیث یہ حدیث دیتی ہے ان ابی و ابا کا ہے نا فی النار، میں اور میرے چچا اور تمہارے باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ اور ایک یہ شبہ کہ ابو طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے تھے، تو یہ تو اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ تو اور حجت الہیہ قائم ہونا ہے کہ جب ایسا جانتے ہو پھر کیوں نہیں مانتے ہو۔ یہود قبل طلوع شمس رسالت کیا کچھ نعت اور مدحت نہ کرتے؟ جب کوئی مشکل آتی مصیبت منہ دکھاتی تو حضور سے توسل کرتے، جب دشمن کا مقابلہ ہوتا تو دعا مانگتے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفته فی التوراۃ، یا الہی ہمیں ان پر مدد دے صدقہ نبی آخر الزمان کا جس کی نعت ہم توریت میں پاتے ہیں۔ پھر جان کر نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ قرآن عظیم نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب رہا حضور کا استغفار فرمانا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاللَّهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، واللہ میں ان کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تو اب تو وہ لا محالہ وہ تو خود بخود استغفار والی بات ختم ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ ابو طالب کے تعلق سے ہاں ایک روایت میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب ابو ابن اسحاق نے کہا کہ جب ابو طالب کا وقت موت قریب ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے بھتیجے بخدا میرے بھائی نے وہ کلمہ کہہ دیا ہے جس کا آپ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے میرے بھائی نے وہ کلمہ کہہ دیا ہے جس کا آپ نے اسے حکم دیا ہے۔ تو اب اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ ابو طالب نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، اب سرکار نے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ تو یہ روایت کی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس روایت کی تنقیح میں جو علوم و معارف کے دریا بہائے ہیں وہ شرح المطالب کا مطالعہ کرے۔ اسی میں فرماتے اعلی حضرت کہ یہ بیان کرنے والے حضرت عباس ہیں نا، اس وقت تک مشرف باسلام ہوئے نہیں تھے، 11 برس کے بعد فتح مکہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو طالب کا کلمہ پڑھنا نہ سنا اور ان کی عرض پر بھی اطمینان نہ فرمایا، اسی لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے نہیں سنا۔ اب سرکار نے سنا نہیں تو اب ایک شخص کی شہادت جو عدالت تو درکنار، گواہی دیتے وقت مسلمان بھی نہیں، تو اب حضرت عباس کی اس روایت سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اور
پھر آپ یہ بھی غور کریں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا، بلکہ اس قدر معلوم ہوا کہ حضرت عباس نے اپنے غیر اسلام کی حالت میں ایسا بیان کیا۔ پھر اس سے کیا ہوا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، اور حضرت عباس اس وقت میں مسلمان تھے نہیں۔ اگر یہ حالت اسلام میں ان کی بات ہوتی تو یہ مقبول ہوتی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا خود ارشاد کہ میں نے نہیں سنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم نے ان کے بیان پر اطمینان نہ فرمایا، اس گواہی کو مقبول و معتبر نہ ٹھہرایا، ورنہ نبی کریم علیہ السلام تو خود ابو طالب کے ایمان لانے میں حد درجہ کوشش فرما رہے تھے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی خواہش بھی تھی۔ تو پھر جب حضرت عباس نے یہ کہا کہ بھتیجے میرے بھائی نے وہ کلمہ کہہ دیا جس کا تم نے حکم دیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، تو یہ صریح رد شہادت ہے۔ اب بتاؤ، جو گواہی اللہ اور اس کے رسول رد فرما چکے تو دوسرا اس کا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے بھی یہی فرمایا کہ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گواہی اور اسلام لانے سے پہلے دی تھی، اس لیے ان کی شہادت رد کر دی گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو طالب نے آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہا، یہ ہے حدیث کی جو تفصیل اور تشریح کی ہے، تنقیح کی ہے، وہ تو الگ۔ فرماتے اعلی حضرت کہ اس میں یہ ہے نا کہ ابو طالب نے آخر وقت لا الہ الا اللہ کہا، یہ نہیں بتاتی حدیث کے وقت کیا تھا۔ فرماتے آخر وقت دو ہیں، ایک وہ کہ ابھی کچھ پردے باقی ہیں اور یہ وقت قبول ایمان ہے، اور دوسرا وہ حقیقی آخری وقت جب حالت غرغرہ ہو، پردے اٹھ جائے، جنت و نار پیش نظر ہو جائے، یؤمنون بالغیب کا محل نہ رہے، کافر کا اس وقت اسلام لانا بالاجماع مردود اور نامقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت سکرات موت سے پہلے پہلے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب اگر وقت اول کہنا مانتے ہیں تو یہ مانا جائے کہ پہلے وقت جب کہ ابھی کچھ پردے باقی تھے، اس وقت جو ہے اس وقت میں کہہ دیا تھا، تو یہ آیت قرآنیہ اور حدیث صحیحہ کے خلاف ہوگی حدیث۔ اور اگر دوسرے وقت میں مانتے ہیں کہ جب حالت غرغرہ تھی تب انہوں نے یہ پڑھا تھا، تو چونکہ اس وقت کا ایمان لانا اب مقبول نہیں تھا تو لا محالہ حکم شرک و نار برقرار رہا۔ چنانچہ حالت جب پردے ہٹ جائے تو اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے کلام الہی میں فرعون کے تعلق سے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت بالذی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ یہاں تک کہ فرعون جب اسے ڈوبنے نہ آ لیا تو بولا کہ میں ایمان لایا
کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں. تو فرمایا کہ اب اور تو پہلے نافرمان تھا اور تو فسادی تھا. تو اگر فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کہ فی الواقع یہی صورت اخیر تھی، حالت غرغرہ میں کہا تھا تو حالت غرغرہ میں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب مرگ ہی تشریف لے گئے تھے جبکہ ابو طالب مرنے والے تھے. اسی حالت میں کفار قریش سے وہ ہوا کہ کفار قریش کہہ رہے تھے کہ کیا تم ملت ابو عبد المطلب سے اعراض کرو گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار باصرار دعوت اسلام پیش فرمائی. کفار نے ملت کفر پر قائم رہنے میں جان لڑائی. آخر پچھلا جواب وہ دیا کہ ابو طالب ملت جاہلیت پر جاتا ہے. یہاں تک کہ بات چیت کی طاقت تھی. اب سینے پر دم آیا، پردے اٹھے، غیب سامنے آیا. اس نار نے جس پر آر کو اختیار کیا تھا اپنی محیب صورت سے منہ دکھایا. اب کھلا کہ یہ بلا جھیلنے کی نہیں، ڈوبتا ہوا انسان تنکے کا سہارا لیتا ہے. اب لا الہ الا اللہ کی قدر آئی، کہنا چاہیا طاقت نہ پائی، آہستہ لبوں کو جنبش پائی، مگر بے سود کہ وقت نکل چکا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے کہ کلمہ پڑھا. قرآن و حدیث تو قطعاً سچے ہیں کہ حکم کفر بدستور رہا.